لا إله إلا الله لا إله إلا الله۔ ایک بہن نے فرمایا کہ مفتی صاحب نماز پڑھنے کی ہمت نہیں پیدا ہوتی میرے اندر، کیا کریں؟ یعنی گھر کے کام کاج میں سستی ہو جاتی ہے۔ تو ہماری بہن بس انسان اپنی موت کو یاد رکھے، یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ جب ہم موت سے غافل ہوتے ہیں اور ہمیں ایک یقین سا حاصل ہو جاتا ہے، یہ شیطان یقین پیدا کر دیتا ہے کہ تم نے ابھی بہت عرصے زندہ رہنا ہے، تو پھر انسان طول عمل کا شکار ہوتا ہے، لمبی امیدوں کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ توبہ میں ٹال مٹول کرتا ہے کہ اچھا چلو کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ابھی تو زندگی پڑی ہے، اچھا میں رمضان سے نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا، فلاں بس حج کر لوں یا عمرہ کر لوں، اس کے بعد میں نیک بن جاؤں گا یا بن جاؤں گی۔ اس طریقے سے انسان اس چیز کو آگے کرتا رہتا ہے، لیکن پھر اچانک موت درمیان میں آتی ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو بکثرت یاد کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی۔ جب ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کویسچن کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کافروں سے لڑے بغیر بھی کوئی شہادت کا مقام حاصل کر سکتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے عائشہ، جو دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے۔ 20 کا مطلب گن کر ہن سے نہیں ہے، مراد یہ کہ بکثرت اپنی موت کو یاد کرے۔ تو ہم اپنی تمام بہنوں سے گزارش کرتے ہیں جو فلم و ڈراموں کے لیے، قسط وار ڈراموں کے لیے ٹائم نکال لیتی ہیں، گھر میں کوئی سہیلی آئے، کوئی مہمان آ جائے، اس کے لیے ٹائم نکال لیں گی، اگر اسی طریقے سے انہیں اور کوئی شاپنگ کے لیے ٹائم نکالنا ہے، اس کے لیے وقت نکال لیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی اور مطلب پکنک پوائنٹ پہ جانا ہے، کوئی گیدرنگ ہو رہی ہے، کوئی سالگرہ میں جانا ہے، سب کے لیے ٹائم نکل آئے گا، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو سستی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی موت کو یاد رکھیں، ان قریب آپ کو آپ کے تمام چاہنے والوں کے درمیان سے اٹھا کر ایک اندھیری قبر میں ڈالا جانے والا ہے۔ وہاں پر اگر آپ نے بے نمازی پن کے ساتھ آپ وہاں پہنچی تو بہت ہی سخت انجام ہوگا، اس لیے ہمت کریں، اور یہ بالکل مطلب بچوں کی طرح یا لاچار، بے بس اور مجبور اپنے آپ کو نہ محسوس کریں کہ ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، جی کچھ بھی نہیں ہو پا رہا اور پتہ نہیں ہم لاچار بے بس ہو گئے ہیں۔ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ ہمت کریں اور نفس و شیطان سے مقابلہ کریں اور اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں۔ ایک ماں جب نماز نہیں پڑھے گی تو اپنے بچوں کو کیسے کہے گی نماز پڑھو؟ ایک ماں جب نیک عمل نہیں کرے گی اپنے بچوں کو نیک کیسے بنا سکتی ہے؟ اس لیے یہ بھی یاد رکھیے، ایک میرا جملہ اگر سب والدین سن رہے ہیں، کہ آپ اگر کوئی گناہ کریں گے یا اپنے بچوں کو گناہوں کی اجازت دیں گے، تو پھر یاد رکھیں کہ جتنا وہ گناہ کرتے رہیں گے سب وبال آپ کے اوپر بھی ہوگا۔ اس لیے ایسی بہنوں سے میری گزارش ہے کہ نماز کو بالکل معمولی مت سمجھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی ہے جس کو آپ کو لازم پورا کرنا ہے، اور یہ اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہمارا اپنے اوپر احسان ہے کہ اس کے بینیفٹس آخرت میں اور بلکہ دنیا میں بھی ہمیں ضرور حاصل ہوں گے، تو اس لیے ہمت کرنی ہوگی۔